اگر کسی کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو پیش کیا گیا ہے تو اس میں بھی حضور پایا جائے گا اور مشاہدہ پایا جائے گا. تو چونکہ امام و ناصر کے لحاظ سے محافل کے اندر لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنے فیصلے کروانے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں، ان کے سامنے جب کسی کا حضور ہوتا ہے تو خود ان کا بھی حضور ہوتا ہے، وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور ساتھ مشاہدہ بھی ہوتا ہے. اس واسطے امام بیضاوی کہنے لگے قائم بالشہادہ کو بھی شہید کہتے ہیں، حاضر کو بھی شہید کہتے ہیں، امام کو بھی شہید کہتے ہیں اور ناصر کو بھی شہید کہتے ہیں. ساتھ ہی فرمانے لگے اذ ترکیب للحضور، اس واسطے کہ یہ حروف جہاں آ جائیں شین ہا اور دال تو معنی حضور کا ہوگا. یہ پوری ترکیب جو ہے اس میں حضور والا معنی ہوتا ہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکے گا کہ شاہد یا شہید تو ہو مگر حضور والا معنی نہ ہو. جس کو بھی شاہد کہیں گے یا شہید کہیں گے عربی زبان کے لحاظ سے اس میں حضور والا معنی ضرور موجود ہوگا. اما بالذاتی او بالتصور، یا تو بالذات حضور ہوگا اور اگر بالذات ممکن نہ ہو سکا تو پھر بالتصور حضور ہوگا، جس طرح کہ شہادت علی الشہادہ کی صورتحال کے اندر بھی وہ حضور علمی طور پر پایا جاتا ہے. اب اس سے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْهُ قِيلَ الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شہید. یہی سبب ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مقتول ہو اس کو شہید کہا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اسے مقتول کہا گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کے راستے میں جن کو قتل کیا گیا ان کو تم مردہ نہ کہو. اب قرآن نے لفظ مقتول بولا، یقتل وہ ہے جس کو قتل کیا گیا تو وہ مقتول ہے، لیکن ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے. تو شہید کیوں کہتے ہیں، سبب اس کا کیا ہے؟ تو امام رازی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دو وجہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، اور ہماری کتب دین کے اندر 5-6 وجوہات ان کی علیحدہ موجود ہیں. اس وقت اختصار سے امام بیضاوی نے جو 2 وجوہات بیان کی ہیں وہی بیان کر رہا. لِأَنَّهُ حَضَرَ مَا كَانَ يَرْجُوهُ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا اس کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جس چیز کی تڑپ تھی اور امید تھی وہ اس کے پاس حاضر ہو گیا ہے. اسے رب کے جلووں کی تڑپ تھی، وہ اللہ کے جلووں کے پاس حاضر ہو گیا. اس کو اپنے ثواب کی تڑپ تھی اور طلب تھی، وہ ثواب کے پاس حاضر ہو گیا. اس کو جنت سامنے نظر آنے لگی. تو جو کچھ اس کی مرضی تھی اور اسے مطلوب تھا، اس کا جو مقصود تھا، یہ اس کے پاس حاضر ہو گیا ہے. اس واسطے اب اس کو مقتول نہیں کہا جاتا، اس کو شہید کہا جاتا ہے. لہذا حضور والا معنی اس میں پایا گیا. دوسرے طور پر کہتے ہیں اول ملائکۃ حضروہ، یا اس کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے حاضر ہو گئے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے، اس پر گواہی دینے کے لیے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے دربار میں پیش کر دی ہے. فرشتے اس کو دیکھنے آئے ہیں، تو چونکہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہو گئے اور مشاہدہ کر رہے ہیں، اس واسطے حاضر بمعنی محضور بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی حاضر ہو گیا ہو اس کو بھی حاضر کہا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر بھی شہید کو، مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے حاضر ہو چکے ہیں. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وضاحت سے یہ پتا چلا کہ حاضر کا لفظی معنی جو ہے اور شہید کا جو مطلب ہے اس کے لحاظ سے جہاں بھی لفظ شہید کا استعمال ہوگا کہتے ہیں ترکیب دلالت کرے گی، وہاں پر حضور بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. اور جو اللہ کے راستے میں مقتول ہوا اس کو شہید کہا جاتا ہے. اس کے 2 سبب ہیں، یا تو یہ حاضر ہے کس کے پاس، جو اسے چاہیے تھا اس کے پاس، اللہ کے جلوے کے پاس، یا یہ اپنے ثواب کے پاس حاضر ہو چکا ہے، یا اس کے پاس فرشتے حاضر ہو چکے ہیں. تو دونوں اسباب ہیں جن کی وجہ سے مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کہا جاتا ہے. اب حاضر و ناظر کا لفظ جس وقت ہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں، اور اس کا اطلاق اپنی طرف سے نہیں، جو رب ذوالجلال نے شہید اور شاہد کہا، جو عربی زبان کا لفظ ہے اور جس پر لغت کی ہر کتاب گواہی دیتی ہے کہ جو شاہد اور شہید ہوگا وہاں پر حضور بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا، اور باقی کتنا جس انداز کا وہ شاہد یا شہید ہے اسی انداز کا شہود اور مشاہدہ بھی ہوگا.
اب ایک شخص جو ہے وہ ایک گھر کے اندر ایک واقعے کا گواہ ہے تو اس کا مطالعہ گھر تک ہوگا، وہاں حضور ضروری ہے اور وہاں مشاہدہ ضروری ہے۔ ایک شخص محلے کے معاملے کا گواہ ہے تو وہاں اس کا حضور بھی ضروری ہے، وہاں مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ ایک شخص کسی شہر کے کسی معاملے کا گواہ ہے تو اس کا وہاں حضور بھی ضروری ہے اور مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کائنات کے لیے مطلقاً رب ذوالجلال کی طرف سے شاہد بنا کے بھیجے گئے ہیں، لہذا کائنات یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پیرائی کا دانہ ہوتا ہے، آپ اس کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں اور اس کے پاس موجود بھی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ رب ذوالجلال جب یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے شاہد بنایا تو خالق کائنات ایک بڑے وصف کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ تو عمومی طور پر شاہد تو ہر بندہ ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو شاہد نہ ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی بات کا شاہد ہے، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ جہاں بیٹھا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے کا شاہد ہے، جسے دیکھ رہا ہے اسے شاہد ہے، گلی میں جا رہا ہے شاہد ہے، کسی نہ کسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہر وقت شاہد ہے۔ تو یہ کون سی شان تھی جس کو رب نے اجاگر کرنا تھا؟ تو رب ذوالجلال کا قرآن بول رہا ہے کہ جب اللہ نے اس کو صدر مقام پر بطور وصف کے بیان کیا ہے تو اس کے شاہد کے معنی کو محدود نہ سمجھو، اس شان کے مطابق سمجھو جس شان کے مطابق رب ذوالجلال نے بھیجا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا معاملہ ہوتا تو شاہد کوئی شان نہیں تھی، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو ذرے ذرے کا گواہ بنایا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑی شان دے کے عطا فرمایا ہے۔ ہم نے تجھے شاہد بنایا، شہید بنایا، اور پھر اس امت کے لیے نہیں، پہلی امتوں کے لیے بھی، جمیع امم کے لیے گواہ بنا دیا گیا، اور ان کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ کی گواہی پر قیامت کے دن فیصلے ہونے والے ہیں۔ وہ تفصیلات اس وقت میں بیان نہیں کرتا، لیکن حاضر و ناظر کا لفظ جو کہ لفظ شاہد کا ایک ترجمہ ہے، اس میں جس وقت ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں تو پہلے معنی کے لحاظ سے جو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حاضر وہ ہے جو کسی کے پاس خود حاضر ہو، تو اب حاضر بمعنی موجود ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں تو کائنات میں موجود ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ مطلب جو عام لوگ اس میں یہ شک نکالنا چاہتے ہیں کہ حاضر تو چھوٹا بڑے کے دربار میں ہوتا ہے اور تم پیغمبر کو حاضر کہتے ہو، معاذ اللہ اس میں توہین ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس وقت یہ فاعل کے معنی میں ہم لے رہے ہیں تو اس وقت یہ بمعنی موجود ہوگا، اور عربی زبان کا اصل جو اطلاق ہے اس میں اس کے لحاظ سے کسی طرح بھی کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ جہاں حضور ہو وہاں یہ ضروری ہو کہ چھوٹا ہی بڑے کے پاس حاضر ہو۔ حاضر یہ غائب کے مقابلے میں ہے، جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہے اور جو موجود ہے وہ حاضر ہے۔ آگے اس کی شان دیکھیں گے، اگر چھوٹا ہے تو چھوٹے ہونے کے لحاظ سے ہوگا، اور اگر سب سے بڑا ہے تو پھر حضور ان کے مرتبے کے مطابق ہوگا۔ لہذا یہ پہلا معنی حاضر فاعل کے لحاظ سے اب یہاں پر بمعنی موجود سے مناسب اس کا مطلب سامنے ہوگا، اور اگر دوسرا معنی لیں پھر ہوگا حاضر بمعنی محضور، جس طرح کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، فرشتے پاس اس کے آئے مگر شہید نام اس کا پڑ گیا، آئے فرشتے اس کو دیکھنے، فرشتے حاضر ہوئے مگر کہا اسے گیا کہ یہ شہید ہے، اس کے پاس محضور یہ بنا کہ اس کے پاس کوئی حاضر ہوا لیکن اس کو شہید کہا گیا۔ تو ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لحاظ سے جو ہم حاضر کہتے ہیں تو معنی کیا ہوگا کہ آپ محضور ہیں، آپ کی خدمت میں کائنات کا ذرہ ذرہ حاضری دینے والا ہے، آپ اس کے ناظر ہیں، وہ حاضر ہے، اور وصف آپ پر اس طرح اطلاق کیا جا رہا ہے جیسے وہ مقتول فی سبیل اللہ جو ہے حضور تو فرشتوں کے لحاظ سے تھا مگر شہید اس کو کہا جاتا ہے، ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ حاضر تو بولا جائے گا، مطلب یہ ہوگا کہ محضور ہیں، یعنی وہ جن کے پاس اپنے آپ کو کوئی حاضر خدمت کر رہا ہے۔ حاضر و ناظر کا یہ مفہوم اپنی وسعتوں کے ساتھ اس کو ہم دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی، اور وہ معنی بھی بڑا لذیذ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے، حاضر و ناظر بنایا۔ تو کس کا گواہ بنایا؟ یہ رب ذوالجلال نے ذکر نہیں کیا،
اور یہ قانون ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، جہاں مطلق لفظ ہو ہم اپنی طرف سے وہاں پر کوئی باؤنڈری نہیں بنا سکتے، تو پھر علی اطلاق ہوگا کہ محبوب ہم نے تجھے مطلقاً گواہ بنایا ہے۔ کس کس کا گواہ؟ کس کس فرد کا گواہ؟ فرمایا شاہدہ، ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہوگا؟ امام سلمی کہتے ہیں پہلا معنی یہ ہوگا، رب فرما رہا ہے شاہد لنا، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے، اپنے دربار کا حاضر و ناظر بنایا ہے۔ یہ حاضر و ناظر کا پہلا معنی ہے۔ فرمایا ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے۔ تو مطلب کیا بنا؟ محبوب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے، اور دنیا کو یہ تڑپ ہے کہ ہمیں پتا چلے رب کیسا ہے، رب کی ذات کیا ہے، رب کی صفات کیا ہے، رب کا جمال کیا ہے، رب کا اختیار اور قدرت کیا ہے، رب کا علم کیا ہے۔ تو میرے محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے۔ جس نے میری رحمت دیکھنی ہو وہ تجھے دیکھے، جس نے میری قدرت دیکھنی ہو وہ تمہارے پاس جائے، جس نے میرا علم دیکھنا ہو وہ تم سے پوچھے۔ ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے، اپنی صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ شاہد لنا، یہ پہلا معنی ہے، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے رب کو ملوں، رب کو دیکھوں، اس کے پاس جاؤں، مگر کہاں سفر کرے، کس جانب جائے، کہاں بیٹھے اور کہاں جا کے رب کو ڈھونڈے، کس ایک جہت میں رب کو کیسے تلاش کرے گا؟ اگر کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے تو کیا مشرق میں رب نہیں ہے؟ اگر کوئی جنوب کی طرف جا رہا ہے تو کیا شمال کی طرف رب نہیں ہے؟ اگر کوئی اوپر کی طرف جا رہا ہے تو کیا یہ زمین، اس پر رب کائنات کے جلوے نہیں ہیں؟ بحر و بر میں، خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں، ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لامکان۔ ہر شخص پانا چاہتا ہے، ڈھونڈنا چاہتا ہے، مگر مشکل بڑی تھی۔ ڈھونڈیں تو کس طرف سفر کریں، کس جہت میں جائیں، پھر جائیں تو دیکھیں کیسے، شکل ہو تو دیکھ سکیں۔ شکل کیا ہوتی ہے؟ حیات حاصلۃ للشیء بسبب احاطۃ الحد اب الحدود۔ علماء ریاضی نے جو شکل کی تعریف کی ہے تو شکل یہ ہے جو حدود اور خطوط کو ملانے سے بنتی ہے۔ جب خط ملیں تو شکل بنتی ہے، اور جو خط مل جائیں تو لمیٹڈ ہوتی ہے، اور جو لمیٹڈ اور محدود ہو وہ رب ودود نہیں ہوتا۔ لہذا دیکھیں تو کیسے دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے لیے رائی مری کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے لیے الجھن تھی، تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تجھے سب سے بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جس نے میری گواہی لینی ہو میں نے تجھے گواہ بنا دیا ہے۔ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تو نہ دیکھے، اس کی طاقت اس میں نہیں ہے۔ ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے۔ لوگوں کا کام تمہارے